بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. اللہ کے فضل و عنایت سے سورہ آل عمران کی تفسیر مکمل ہوئی اور آج ہم سورہ نساء کی ابتدا کر رہے ہیں. آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا ان دونوں سے کثیر مرد اور عورتوں کو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قطع تعلق نہ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے. اس میں ابتداءً اللہ تعالیٰ نے خطاب لوگوں کو فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خالق ہے. چاہے وہ مانیں اس حقیقت کو اور حق کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہے اور ان کا خالق ہے. اور اللہ نے ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہر ایک کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اگلا مضمون اس کی وضاحت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں یعنی تمام انسانوں کو خطاب فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو. کافروں کے لیے رب سے ڈرنا یہ ہے کہ وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کریں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لا کر مسلمان ہوں. اور پھر جب ایمان لے آئیں تو پھر ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکام کے مطابق زندگی گزارے. یہ اللہ سے ڈرنا ہے. تو مومن کے لیے جب کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکام کو اپنی ذات پر نافذ کرو. جس چیز کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کو کرو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. تو اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام افراد کو، تمام بنی نوع انسان کو خطاب فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا فرمایا ہے. اور مزید فرمایا: وخلق منہا زوجہا، کہ اسی ایک جان سے اللہ نے اس کے جوڑے کو بھی پیدا فرمایا، یعنی حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو. کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے قریب حضرت حوا کو دیکھا تو پوچھا کون؟ تو آپ نے بتایا کہ میں عورت ہوں. فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو فرمایا کہ آپ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہوں، سکون فراہم کرنے کے لیے. اور چونکہ یہ ایک عام نظام کے تحت تخلیق نہیں ہوئی تھی کہ عورت و مرد کے اختلاط سے جو انسان معرض وجود میں آتا ہے وہ اولاد کہلاتا ہے. تو یہ تو ایک نارمل طریقہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ کا اظہار تھا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھایا اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نظام کا محتاج نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا
حضرت حوا کو حضرت آدم یعنی مرد کی پسلی سے پیدا کر کے دکھایا، اور بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک عادت جاری فرمائی ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط ہوگا تو اولاد ہوگی اور انسانوں میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر طرح سے تخلیق فرمانا جانتا ہے۔ تو یہ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، یہ کوئی مرد و عورت کے اختلاط سے ان کا وجود معرض وجود میں نہیں آیا، تو یہ اولاد شمار نہیں کی جائے گی کہ حضرت آدم سے پیدا ہوئی تو حضرت آدم کی اولاد ہے، یہ ایک نارمل طریقے سے پیدائش نہیں ہوئی، لہٰذا آپ کا ان سے انتفاع کرنا بالکل درست۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ان دونوں کے ذریعے کثیر مرد و عورت کو۔ اب یہ وہ مرد و عورت کے اختلاط کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں اس قدر انسانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب یہ ایک نص قطعی ہے کہ حضرت اس پر اتفاق ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ نفس واحد، اور اس نفس واحد سے آگے یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ آپ یوں بھی دیکھیں تو عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے لکھا کہ آپ دیکھیں اگر سید حضرات کو دیکھیں تو سید حضرات جتنے بھی پائے جائیں گے، اگر وہ کم کرتے چلے جائیں، پیچھے 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 چلتے چلے جائیں، تو ان کا اختتام جو ہے ایک ہی ذات پر ہوگا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اگرچہ یہ ابھی سید بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اگر سمیٹا جائے تو یہ ایک ذات میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی ابتدا جو ہے وہ ذات واحد ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی کہتے ہیں بیٹے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ نسل حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کو سمیٹتے چلے جائیں تو ان کا اختتام جو ہے، ان کی انتہا جو ہے ایک ہی شخصیت پر ہوگی، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سے انسان جو اتنا پھیلا ہوا ہے، تو ماضی کے زمانوں میں چلتے چلے جائیں، آج جتنی تعداد ہے پہلے اس سے کم تھی، اس سے پہلے اور کم اور کم اور کم، کم کرتے کرتے چلے جائیں تو یہ ایک واحد نفس واحد پر جا کر اس کی انتہا ہوتی ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا، اور بندر سے وہ آگے ترقی کرتا ہوا اس نے شکل تبدیل کر دی، تو اب کوئی بندر انسان کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ کب سے بند ہو گیا کہ وہ ایک بن گیا، اس کے بعد بندر ہی رہا اور انسان ہی رہا؟ تو یہ بیکار بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور اس سے کثیر لوگوں کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا مظہر ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پر اتقوا ربکم فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا تصور تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کی ذات سے ڈرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی جانب سے عذاب کے متوجہ ہونے سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پہچانو۔ صفات کمال کیا ہیں؟ کہ وہ حی ہے، اس کی حیات میں غور کرو، اس کے علم میں غور کرو کہ کتنا وسیع علم ہے کہ جس کے ذریعے اس نے اتنی کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ اس کی قدرت پر غور کرو، اس کی قدرت اس کی صفت ہے، اور اس کی اس قدرت سے جس کے ذریعے اس نے امر کن سے ساری کائنات کو وجود عطا کر دیا، تو وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، تو اس کی صفات کمال کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عذاب سے اور اس کے غضب سے ڈرو۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید دوبارہ فرما دیا واتقوا اللہ۔ اس آیت پاک کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور پھر دوبارہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اسی ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، دوبارہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو الذی جس کے ذریعے جس کے سبب تسألون بھی تم سوال کرتے ہو، یعنی جس کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، والارحام اور قطع تعلق نہ کرو، کیونکہ یہ انسانوں کے بڑھنے سے پھر ظاہر ہے کہ آپس میں تنازعات جنم لیتے ہیں، اور تنازعات کی صورت میں پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہوشیار کر دیا کہ آپس کے تعلق میں اللہ سے ڈرو، کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی کسی پر زیادتی نہ کرے، کوئی بھی کسی کے حقوق غصب نہ کرے، کسی کا بھی استحصال نہ کرے، کیونکہ انسانوں کے بڑھنے سے باہمی معاملات میں یعنی کثرت ہوگی، بہت اضافہ ہوگا، تو تنازعات ضرور جنم لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے جس کے سبب تم سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ قطع رحمی کی بہت سخت وعید ہے، احادیث مقدسہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے قطع تعلق کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتداءً جنت میں نہیں جائے گا، اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ اس کا مطلب وہ تو پھنس گیا نا قطع تعلق کر کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے قطع تعلق کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے یہ رحمان کی صفت رحمان کا اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا، یعنی رحم کا مطلب ہوتا ہے یہ شکم جو ہوتا ہے، یہ رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے، بلڈ ریلیشن، اس کو ذوی الارحام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ رحم مراد، ایک وہ رحم ہم کہتے ہیں مہربانی رحم کرو، یہ وہ رحم نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں نا عورت کے رحم میں بچہ ہے، تو اس پیٹ، عورت کے پیٹ کے ذریعے سے جتنی اولادیں ہوتی ہیں ان میں جو آپس میں رشتے اور تعلق ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رحم۔ اس کے لیے کہا گیا صلہ رحمی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ اس رحم کو، جو یہ پیٹ کا جو عورت کے شکم سے ایک تعلق چلا آ رہا ہے بلڈ ریلیشن کا، اس کو قطع نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رحم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا، جو تجھ سے وصل کرے گا میں اس سے وصل کروں گا، اور جو تجھے توڑے گا یا کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان ان سے تعلق ختم کر دیتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، عمومی حکم تو یہی ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضور نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر بڑا کرم فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو تم سے چھینے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو۔ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اتنی جو ہے وہ رغبت پیدا کی گئی، کیونکہ اندر سے نفس کہہ رہا ہوتا ہے اس کو تو نہیں چھوڑنا ہے میں نے، اب یہ ہاتھ میں آیا ہے، اب ایک ایک گن گن کے بدلے لیے جائیں گے۔ تو اس چیز کی تعلیم شریعت نہیں دیتی ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قطع تعلق کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہاں یہ قطع تعلق کرنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے ادوار کو دیکھ لیں، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر ہے، شدید اسلام کا دشمن ہے، تو پھر اس سے قطع تعلق کیا گیا۔ اسی طرح سے باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا اسلام کا دشمن ہے، تو باپ نے اس بیٹے سے قطع تعلق کیا۔ بیویوں سے قطع تعلق کیا کہ شوہر مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان نہیں ہو کے دیتی، تو شوہر نے بیوی سے قطع تعلق کیا۔ تو اسلام کی بنیاد پر اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہو تو پہلے اس کو سمجھایا جائے گا، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو پھر ہم اس سے اپنا تعلق توڑ لیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرے، قرآن عظیم کی شان اقدس میں گستاخی کرے تو ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے کسی شخص کے عقائد گمراہ کن ہیں کہ اس کی صحبت اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہمیں
ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا، ہمیں گمراہی میں مبتلا کر دے گا، تو یہ تو دین کا نقصان ہے۔ لہٰذا دین کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ قطع تعلق کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اب 3 طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالے کے ساتھ رہنا، یعنی 3 طلاقیں دے دی، حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی۔ اب یہ عدت گزارے اور پھر کسی اور شخص سے نکاح کرے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کو ازدواجی تعلق قائم کرے اس کے ساتھ، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر یہ عورت اس کی عدت گزار کر سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ پورا حلالے کا پروسیس ہے، اس کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو پہلے ان کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن سمجھانے کے باوجود اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو پھر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس سے قطع تعلق کرو، اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، نہ اس کے یہاں تم جاؤ نہ اس کو اپنے یہاں پر بلاؤ۔ تو کسی طرح کا بھی تعلق ایسے شخص سے رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اعلانیہ طور پر شراب پینے والے ہیں، اعلانیہ طور پر یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں، زناکار ہیں، گندے مقامات پر دیکھے جاتے ہیں اور سمجھانے سے نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہاں حکم فرمایا کہ قطع تعلق نہ کرو، یہ عمومی حکم ہے اور حدیثیں بھی میں نے آپ کو سنا دی اس کی فضیلت میں، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں ہمیں خود نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایسے مقام پر بعض اوقات قطع تعلق کرنا لازم ہوگا، واجب ہوگا، اور بعض اوقات شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ گناہوں میں ملوث ہیں بعض افراد رشتہ دار کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو ہمارا بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، تو پھر ایسے مقامات پر شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان سے دوری اختیار کی جائے۔ تو ان دونوں چیزوں میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قطع رحمی منع فرمائی ہے وہ عام ہے۔ ہاں، اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے قطع رحمی کرنا یہ گناہ ہے کہ کسی موقع پر جو ہے کوئی رشتہ بھیجا اور وہ منع کر دیا، تو بھئی ہمارے رشتے کو منع کر دیا، اس وجہ سے قطع تعلق کر دیا، دعوت میں نہیں بلایا، یا جس طرح سے عزت افزائی کرنی تھی توجہ نہ رہی، اور اس طرح سے ویلکم جیسے کرنا تھا نہیں کر سکے تو اسی وجہ سے تعلق توڑ دیا، تو یہ نفسانی خواہش کی وجہ سے قطع رحمی ہے، یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قطع رحمی سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم بھی ذرا غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم تو ارشاد فرما دیا، ہم بھی ذرا اپنے احوال پر غور کر لیں۔ آپس میں بھائیوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بہنوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ذرا اپنے اطراف میں، اپنے خاندانوں میں ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس طرح کی کسی چیز میں، یعنی نفسانی خواہش یا ذاتی غصے کی وجہ سے یا ان کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اور اس کی وجہ سے ہم قطع تعلق کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات بنے رہیں۔ تو ہر ایک جو ہے رات کو جا کر اس پر غور کرے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو ان وعیدوں سے جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بس آخری بات، کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کا تصور اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ راہ راست پر آ سکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں غور و تفکر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا، اس کی صلاحیت کو، اس کی صفات کو جاننا کہ وہ غافل نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ذرے ذرے سے واقف ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس کے حکم کے بدلے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ نگہبان ہے، وہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا تصور اگر غالب انسان کے ذہن پر ہو تو بہت سارے معاملات میں اسے پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ وہ گناہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ابھی بھی میری گرفت فرما سکتا ہے، اور اگر بالفرض اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ گرفت ابھی نہیں فرمائے گا تو کتنے دن میں زندہ رہ لوں گا، بالآخر موت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو پھر سوال ہوگا اور پھر گرفت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اس کے قبضے سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اسی دنیا میں بہت ساروں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ برابر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن اس چیز کا امکان تو موجود ہے، تو اس لیے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کا تصور، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تک نماز ادا کرو تو ایسا تصور کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تصور تو ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس بات کا تصور ہوگا تو پھر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہی چیز اگر ہر مقام پر انسان اپنے پیش نظر رکھے، بلکہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار یہ پڑھ کر سوئے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، چند دن یہ وظیفہ کر کے دیکھیں تو آپ اپنے دل میں، اپنے قلب میں نورانیت محسوس کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے یا نہیں؟ یا ایسے ہی خبر کے طور پر کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے جی اللہ نگہبان ہے، بس اس سے ہماری طبیعتوں پر کوئی اثر واقع کرنا مقصود ہے۔ اللہ نے اپنی اس صفت مبارکہ کو ذکر فرمایا کہ اس تصور کو اپنی ذات پر غالب کرو، یہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے گا۔ تم چاہتے ہو نا کہ آخرت میں نجات ہو، اللہ راضی ہو جائے، آخرت کے سارے معاملات تمہارے لیے آسان ہو جائیں، اور آخرت کی تمام دائمی نعمتیں جو ہیں وہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں حاصل ہوں، تو اس کے لیے تمہیں اس تصور کو، یعنی تمہیں اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، اور اعمال صالحہ کرنے کے لیے طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ تصور جازم ہو کہ اللہ تعالی ہم پر نگہبان ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور جازم ہوگا تو اس کا نتیجہ فرما برداری نکلے گا، اور جب فرما برداری ہوگی تو اللہ کی کرم اور اس کی عنایت سے انشاءاللہ العزیز آخرت کے اور آگے کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔